عورت چاہے پتھر کے زمانے کی ہو یا موجودہ ترقی یافتہ دور کی، مظلوم ہی رہی ہے۔ کبھی تو بنت ہوا سے جینے کا حق چھینا گیا اور اسے حقوق انسانی سے محروم کر کے صرف عیش و عشرت کے ذریعے کی حیثیت سے زندگی کے دن کاٹنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جبکہ فی زمانہ عورت کو ہوس انسانی کی تسکین اور مارکیٹ کی ایک پروڈکٹ کی سی حیثیت دے دی گئی ہے۔ آزادی کے نام پر نام نہاد مہذب معاشرے نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ عورت کی آزادی کے نام پر جنس اور پیسے کے ان پیاسوں نے اسے خوب بے وقوف بنایا۔ صنف نازک پر اس کی بساط سے بڑھ کر بوجھ لاد دیا گیا۔ ان دنوں منظر ناموں میں قدر مشترک یہ ہے کہ عورت کل بھی انسانی ہوس اور وحشت کا شکار تھی اور اس کے ساتھ یہی معاملہ آج بھی ہے، لیکن دوسری طرف یاد رہے کہ اسلام وہ سچا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورت کے حقوق اور اس کی عزت و ناموس کی بات کی اور عورت کو معاشرے میں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کا مقام اور مرتبہ دیا۔ حال ہی میں ان 10 ممالک کی فہرست شائع ہوئی ہے جہاں عورت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتیاں اور اس کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے، اور یہی ممالک حقوق نسواں کے سب سے بڑے علم بردار سمجھے جاتے ہیں، جن میں 10ویں نمبر پر ملک ایتھوپیا ہے، جہاں کی 60% خواتین کو سیکشول وائلنس کا سامنا کرنا پڑا اور ہر 70 میں سے ایک خاتون ریپ کا شکار ہوئی۔ ریپ کے حوالے سے ہی 9واں بڑا ملک سری لنکا ہے، یہ بھی مسلم ملک نہیں۔ خواتین سے بدسلوکی اور بے حرمتی کے حوالے سے فہرست میں 8واں بڑا ملک کینیڈا ہے، جہاں 25,16,918 ریپ کیسز 2001 سے اب تک رجسٹر ہوئے ہیں۔ 7واں نمبر فحاشی اور عریانی، جسے لوگ آزادی اور حقوق بھی کہتے ہیں، میں سر فہرست ملک فرانس کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1980 سے پہلے تک تو یہاں ریپ کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اس کے سدے باب کا کوئی قانون سرے سے ہی موجود نہیں تھا۔ عورت پر جنسی اور جسمانی تشدد پر قانون بنایا ہی 1992 کے بعد گیا۔ 6 نمبر پر ٹیکنالوجی کے بادشاہ جرمنی کا نمبر آتا ہے، جہاں اب تک 65,05,468 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے ان میں سے 24 لاکھ سے زیادہ متاثرہ خواتین خودکشی اور تشدد سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرتے اس ملک میں انسانیت اتنی ہی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 5واں نمبر انگلینڈ کا ہے، جہاں ہر 16 سے 56 سال کی عمر کی ہر 5 میں سے ایک عورت کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سالانہ 4 لاکھ خواتین انگلینڈ میں اپنا وقار کھو بیٹھتی ہیں۔ 4تھے نمبر پر مشہور ملک ریپستان یعنی ہندوستان آتا ہے، جہاں ہر 22 منٹ بعد ریپ کا ایک کیس رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اعداد و شمار کے ماہرین کے نزدیک یہ تعداد اصل تعداد کا 10% بھی نہیں، کیونکہ پسماندگی کی وجہ سے 90% خواتین رپورٹ درج نہیں کرواتی۔ 3 نمبر پر سویڈن آتا ہے، جہاں ہر 4 میں سے ایک عورت ریپ اور ہر 2 میں سے ایک عورت سیکشول ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ 2 نمبر پر ساؤتھ افریقہ آتا ہے، جہاں باللحاظ آبادی سالانہ 65,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بیبی اینڈ چائلڈ ریپ اور ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی دنیا میں بدنام ترین ملک جانا جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے پہلے نمبر پر مہذب ترین ملک امریکہ ہے۔ مہذب اور روشن خیال ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے کیسز بھی کافی عجیب و غریب واقع ہوئے ہیں۔ یہاں ہر 6 میں سے ایک عورت تو ریپ کا لازمی شکار ہوتی ہے، پر ہر 33 میں سے ایک مرد بھی عورتوں کے ہاتھوں ریپ کا شکار ہوا ہے۔ 19.3% عورتیں اور 3.8% امریکی مرد زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ریپ کا شکار لازمی ہوئے۔ اگر عورتوں پر تشدد کا جائزہ لیا جائے تو یہی ممالک سر فہرست نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان ہزاروں مختارہ مائیوں اور ملالاؤں پر مشتمل امریکہ اور دوسرے ان ممالک میں کوئی ایسی NGOs نہیں جو عورت کے حقوق کے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ بس بلا شبہ مغرب اور غیر مسلم دنیا کی عورت کا المیہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس کا تدارک اور حل صرف اور صرف اسلام کی آفاقی تعلیمات میں ہی مضمر ہے۔ وسال اردو، حق کا راہی